بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ بہت باادب تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ جواب دیا گیا، بے ادبوں سے۔ یہ بات بہت دانائی کی ہے، بہت سمجھداری کی ہے۔ ہمیں زندگی میں جو بات دوسروں کی اچھی نہ لگے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خود میں سے وہ چیز نکال دیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ لے۔ انسانوں کی دنیا کا یہی تو رونا ہے، اپنا دل دل ہے، دوسروں کا کھلونا ہے۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ بدن میرا مٹی کا، سانسیں میری ادھار ہیں، گھمنڈ کروں تو کس بات کا، یہاں ہم سب تو کرایہ دار ہیں۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ جب شام کے سائے ڈھلتے ہوں، کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں، اور رستہ بھی کچھ مشکل ہو، کچھ دور افق پر منزل ہو، ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے تو رشتے ناتے پیارے سب کب اس کی خاطر رکتے ہیں۔ اس دنیا کی ہے ریت یہی، جو اڑتے رہو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ کہاں مشکل میں رہتا ہوں، کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کہاں بے قلب ہیں آہیں، کہاں اس سے تڑپ مانگو، اٹھو تاریکی شب میں ذرا خونے جگر ڈالو۔ کہاں راز سکوں کیا ہے، کہاں لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرہ بے دھنک دیکھو اسے رنگوں سے بھر ڈالو۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم صرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی ڈوب جاتے ہیں۔ ڈوبا سورج تو اگلی صبح پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار ڈوب جائیں وہ پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ اپنے مسئلے سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ اب قہقہوں کے ساتھ کریں گے علاج غم، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا۔ جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندھا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی، عریاں کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر، جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو، ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ خزاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا فراز، شجر کو ہوں جو پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند رہتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں۔ ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے، برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں۔ محبت میں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے، ہم اپنا ہر قدم اس کے قدم کے بعد رکھتے ہیں۔ ہم نے محبت کا بھرم سب سے جدا رکھا ہے، ذکر ہر بات میں تیرا ہے، مگر نام چھپا رکھا ہے۔ شکل اور صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتے ہیں، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اول تو محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں،
لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں زندگی میں روشنی کس طرح آتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف عبادات سے بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو ماتھے پر لاکھ محراب سجا لیں، مگر رہے گا وہ آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی۔ گندگی سے لڑو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے لوگوں سے الجھنے کا نتیجہ صرف اپنا نقصان ہوگا۔ عقل مند وہی ہے جو اپنا وقت اور توانائی ان پر ضائع نہ کرے اور خاموشی سے آگے بڑھ جائے۔ لوگ وہی چیز سمجھتے ہیں یا قبول کرتے ہیں جو ان کی سوچ کی حد تک ہو یا جو ان کے تجربات اور یقین سے ہم آہنگ ہو۔ ہر انسان کی سمجھ اور قبولیت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت پر منحصر ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہوں تب بھی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا خود کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، احترام اور شفقت ابھی دنیا میں باقی ہے۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے امکان ہوا کرتے ہیں۔ بہتر بننے کے لیے آپ کو خراب سے خراب حالات سے گزرنا ہوگا۔ ڈٹے رہو، اپنے حوصلوں کو گرنے مت دینا۔ ظلم کی رات کتنی بھی لمبی ہو، آخر سویرا ہونا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خوش رہیں، ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ۔ بھروسہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا عمل جو اگر ہو جائے تو سب بہترین، اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ انسان پر جتنا اثر دوسروں کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان منفی سوچ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہر وقت صبر ہی علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی عبادت ہے تو تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ کا سب سے لاڈلا ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی خاص محبت حاصل کرنے کا یہی سب سے حسین لمحہ ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اپنی توانائی وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ ان گرتے ہوئے پتوں سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک بار زندگی ختم ہو گئی تو ہماری جگہ اور بہت آ جائیں گے، لیکن ہم واپس نہ آئیں گے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا دل صاف نہیں، حق و باطل کی پہچان نہیں، اچھائی برائی کی تمیز نہیں،
انسانیت کا احساس نہیں تو پھر آپ کا علم گدھے پہ بوجھ لادنے کے برابر ہے۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری دعا قبول ہوگی، یقین مانیں وہ واقعی قبول ہوگی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار اگر آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر نہ خراب کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، اسے بھی سن لینا، ایک بار اس کے دکھ درد کو بانٹ لینا۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی کا وہ حصہ جو آپ ماں باپ کے سائے میں بیٹھ کر ان کے احساس کی خوشبو میں بسر کرتے ہیں، سب سے خوبصورت اور انمول ہے، ورنہ زندگی اس سے مختلف ہے جیسی ماں کے پہلو میں رہ کر محسوس ہوتی ہے۔ ظلمت کے اندھیروں میں جب چاند بھی چھپ جائے، آہوں کے سمندر میں دل ڈوب کے نہ ابھرے، جب یاد کا ہر لمحہ روح کھینچ کے لے جائے، جب احساس زیاں تم کو ہر پل بے چین رکھے، تب ہاتھ پکڑ لینا اس قادر مطلق کا جو کن سے فیاکون تک کی منزل تک تمہیں لے جائے۔ کبھی کبھی ہم اس آواز کی اہمیت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے جب تک وہ غائب نہ ہو جائے۔ جب کسی کی آواز گم ہو جاتی ہے تو ایک خالی پن کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے زندگی میں کوئی کمی سی ہو، جیسے ایک خاص خوشبو جو آپ کی زندگی کا حصہ تھی اچانک غائب ہو جائے، اور یہ غم اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ ہر گزرے لمحے میں آپ اس آواز کو تڑپ کر تلاش کرتے ہیں، مگر وہ نہیں ملتی۔ معاملہ ہمیشہ اپنے اصل سے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے رویے کے مطابق۔ لوگوں کے ساتھ ان کے برے رویے کے مطابق پیش آنا آپ کو بھی ان جیسا بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے اچھے اخلاق اور تربیت کا مظاہرہ کریں، چاہے سامنے والا اس کا اہل نہ ہو۔ آپ کا برتاؤ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ دوسروں کا رویہ ان کی۔ ہر کوئی بدلہ لے سکتا ہے اور بدسلوکی کا جواب دے سکتا ہے، لیکن اصل فرق اس میں ہے کہ آپ اپنی وفاداری اور وقار کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ ہر برتن وہی کچھ باہر نکالتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق سے پیش آئیں، نہ کہ ان کے اخلاق کے مطابق۔ اختتام کو ہمیشہ خوبصورت اور شائستہ رکھیں، اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے
کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔